مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں پر چین کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر چین روانہ۔ ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوششوں پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ علاقائی اور دو طرفہ امور پر تفصیلی مذاکرات بھی متوقع۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے پر آمادہ۔ امریکی صدر آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر جنگ ختم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ہرمز کو زبردستی کھلوانے سے جنگ کا دورانیہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی حکمت عملی ایران کی بحری اور میزائل صلاحیت کو کمزور کر کے جنگ ختم کرنا ہے۔ واشنگٹن سفارتی دباؤ کے ذریعے تجارت کی بحالی کی کوشش کرے گا۔ ہرمز کھلوانے کے لیے یورپی اور خلیجی قیادت پر زور دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھر اور تیل کے کنویں تباہ کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ کا ایران سے فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ، کہا ایسا نہ کیا تو ایران کے جزیرے خارق پر قبضہ کر لیں گے۔ ایرانی بجلی گھروں اور تیل کے کنووں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پانی صاف کرنے والے مراکز کو بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ 6 اپریل سے قبل ڈیل چاہتی ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کرنل لیوٹ نے کہا، ایران نے کچھ تجاویز پر اتفاق کیا ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر کچھ بتانے اور عوامی لحاظ سے کچھ کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ کے اخراجات مانگ سکتے ہیں۔ ایران میں امریکی فوج اتارنے کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ سنبھالے گا۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا دائمی کنٹرول قبول نہیں۔ آبنائے ہرمز میں ٹول سسٹم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی عزائم کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس کئی فوجی اور سفارتی آپشنز موجود ہیں۔ ٹرمپ خارق فوج بھیجنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، واپسی کا نہیں۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں، امریکی فوج خارق آنے کے بعد واپس نہیں جائے گی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کی بھی دشمنوں کو سخت وارننگ، کہا دشمن ایک حملہ کرے گا تو جواب میں کئی حملے کیے جائیں گے۔ دشمن اپنی خواہشات کو خبر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف اور انتونیو کوسٹا کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کو ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے صدر یورپی کونسل کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے حالیہ تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں، اپنے عوام کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ افغانستان سے جنم لینے والی ریاستی دہشت گردی کے واضح ترین ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو بھارتی سرپرستی اور حمایت حاصل ہے۔ صوبوں نے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت معیشت اور توانائی پر مشاورتی اجلاس۔ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تجویز پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور چاروں وزرائے اعلیٰ کی اجلاس میں شرکت۔ کفایت شعاری اقدامات کو مزید سخت کرنے کا عزم۔ توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وفاق کا صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ لینے پر زور۔ 60% سرکاری گاڑیاں فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کا بھی فیصلہ۔ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی 1 لاکھ روپے کے مشتلقوں پر عبوری ضمانت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فضیلہ عباسی کی گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس محمد اعظم خان نے عبوری ضمانت بحال کر کے ٹرائل کورٹ سے رجوع کی ہدایت کر دی۔
ایران کا اپنے نیول چیف کی شہادت پر اسرائیل سے بدلا، پاسدارانی انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر چھوڑ دی۔ نئی لہر شہید نیول چیف علی رضا کے نام سے منسوب۔ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا کہنا ہے کہ خیفا، تل ابیب اور ڈمونا میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے، جدید میزائل اماد، قیام اور خرم شہر 4 کا استعمال کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر دہران کے قریب امریکی ریڈار سسٹم تباہ، دبئی کی بندرگاہ کے قریب کویتی خام تیل کے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے علاقے البدا میں میزائل کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی۔ ادھر جنوبی لبنان میں جاری زمینی کارروائی کے دوران مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ 2 مارچ سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تازہ حملوں میں تہران، اصفہان، نجف آباد، قاشان اور شہریزہ کو نشانہ بنایا گیا۔ کارگو بوٹ پر حملے میں 8 افراد جاں بحق۔ پاسداران انقلاب کا 2 امریکی MQ-9 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ میناب سکول کے بعد امریکی بے حسی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی شہر لامرز پر حملے کے لیے امریکہ نے پہلی بار PRSM میزائل کا استعمال کیا۔ میزائل سپورٹس ہال اور پرائمری سکول پر گرا، جس سے 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ کا شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ اور متنازع ٹویٹ، فاسٹ بالر نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے میں پڑ گئی۔ PCB نے سخت ایکشن لیتے ہوئے نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے جمع کرانے کا کہہ دیا۔ تحقیقات میں سینٹرل کانٹریکٹ کے متعدد شکوں کی خلاف ورزی ثابت۔ ڈسپلنری کمیٹی نے سماعت کے بعد نسیم شاہ کو قصوروار قرار دیا۔ 2 کروڑ روپے جرمانے کے بعد نسیم شاہ نے متنازع ٹویٹ پر معافی مانگ لی۔ ایکس پیغام میں لکھا کہ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ امریکی تجزیہ کار رابرٹ پیپ کا کہنا ہے کہ ایران اب مزید رعایتیں چاہے گا۔ 3.5% افزودہ یورینیم برقرار رکھنا تہران کی ترجیح ہے۔ فردوں اور نطنز پر بمباری صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ کے لیے درد سر ہوگا۔ ایران میں غداری کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مجرمان کا تعلق حکومت مخالف گروپ مجاہدین خلق سے تھا۔ مجرمان پر تہران میں دیسی ساختہ لانچر ڈیوائسز کے ذریعے مسلح حملوں کی سازش کا جرم ثابت ہوا۔